بعد حمد و صلات کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم میں، سرکار عالی وقار دو عالم کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، اگر کوئی شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں درج کی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ 10 گناہ محو کیے جاتے ہیں، یعنی مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حصول رحمت کے لیے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس مقدس ہستی کا تذکرہ ہم سنیں گے وہ عالی مرتبت شخصیت جنہیں بڑے بڑے وقت کے اہل علم نے مجدد وقت کہا، جنہیں اہل عرب کے علماء نے اپنا امام تسلیم کیا، جنہیں زمانے کے صوفی بزرگ حضرت شیخ وارث علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے اعلیٰ حضرت کا لقب عطا فرمایا۔ میری مراد ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ میری مراد سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ہے۔ ابتدائی معلومات کے لیے عرض کروں گا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ہند کے شہر بریلی کے محلہ جسولی میں 1856 میں اس وقت جب تحریک آزادی عروج پر تھی، 1856، اور باقاعدہ اس تحریک کا آغاز 1857 میں ہوا، 1 سال قبل۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے امام العلماء، علماء کے امام
رضا علی خان، یہ اعلی حضرت کے دادا، اور رئیس المتکلمین ایک بہت قد آور علمی گھرانہ، رئیس المتکلمین حضرت علامہ نقی علی خان، جو اہل علم کے نزدیک ایک قد آور شخصیت ہے، ان کے گھر میں اعلی حضرت پیدا ہوئے ہیں۔ تاریخی نام المختار، نام دیکھیں آپ، دادا نے احمد رضا، والد محمد نام رکھا، اور سیدی اعلی حضرت نے اپنا نام خود عبد المصطفیٰ رکھا۔ اگر سیدی اعلی حضرت کے ناموں کو لے لیا جائے تو محمد، عبد مصطفیٰ، احمد رضا، یہ سب میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار نظر آتا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت 4 سال کی عمر میں قرآن پاک ختم کر لیا، اور بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ جس پر عقل حیران رہ جاتی ہے، ہمارے یہاں 4 سال کے بچے میں عقل و شعور ہی نہیں ہوتا۔ بسا اوقات وہ گھما پھرا کر اپنے انگوٹھے کو منہ میں لے لیتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے 4 سال کا۔ دادا موجود ہیں، اور سیدی اعلی حضرت اپنے استاد کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، بیٹا پڑھو، الف با تا سا جیم ہا خا، حرف تہجی پڑھائے، پھر کہا پڑھو احمد رضا، پڑھو لام الف، خاموش ہیں۔ پھر استاد کہتے ہیں احمد رضا پڑھو لام الف، پھر خاموش ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر استاد کہتے ہیں احمد رضا پڑھو لام الف، احمد رضا خاموش ہیں، کسی فکر میں ہیں۔ دادا کہتے ہیں رکیں، کہا احمد رضا تم نے الف با تا سا جیم ہا قا دال زال سب پڑھا، یہ مفرد حروف ہیں، اور اب یہ مرکب ہے لام الف۔ اب تک الگ الگ حروف پڑھے تھے، سوچ میں پڑ گئے کہ یہ مرکب حروف آ گیا لام الف، پڑھا لام الف۔ پھر دادا کہتے ہیں احمد رضا بات دراصل یہ ہے کہ تم نے جو شروع میں الف پڑھا تھا وہ اصل میں حمزہ ہے، اور حمزہ ساکن ہوتی ہے، یہ علمی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں، حمزہ ساکن ہوتی ہے اور اس کو ادا کرنے کے لیے اس سے پہلے کوئی حروف لایا جاتا ہے۔ تو یہ جو لام الف ہے، اس سے لام پہلے، اس الف کو یہ الف ہے، اور جو شروع میں تم نے الف با تا سا پڑھا وہ حمزہ ہے۔ یہ تجوید پڑھنے والے بآسانی بات سمجھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پھر سوچ میں پڑ گئے اور کہتے ہیں دادا لام ہی کو کیوں لایا گیا، الف سے پہلے با کیوں نہیں لگایا گیا، تا کیوں نہیں لگایا گیا؟ تو دادا کہتے ہیں احمد رضا ہاں یہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ 4 سال کا بچہ،
4 سال میں تو آپ نے ناظرہ پڑھ لیا نا، یہ تو اس سے پہلے کی بات ہوگی۔ اس طرح گہرائی کے ساتھ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ یوں کیوں آیا؟ یہ فکر اور سوچ بتا رہی ہے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اور حالت دیکھیں، آپ کتاب لی، استاد صاحب کتاب پڑھائیں، ابھی استاد صاحب پڑھا کر فارغ نہ ہو، جو سبق پڑھایا ہے احمد رضا کو وہ یاد ہو جائے اور زبانی یاد ہو جائے۔ ابھی استاد پڑھا کر فارغ نہیں ہوئے، اور استاد نے تو خیر وہ جملہ استعمال کیا، وہ میں اپنے امام کے لیے مجھے اچھا نہیں لگتا استعمال کروں۔ فرماتے ہیں احمد رضا ابھی میں پڑھا کر فارغ نہیں ہوا، تم نے یاد بھی کر لیا اور سنا بھی دیتے۔ کہتے ہیں احمد رضا تم انسان ہو یا کچھ اور ہو؟ کیا ہو؟ لوگوں نے میرے امام کو حافظ لکھنا شروع کر دیا، جوانی کی بات ہے، حافظ قرآن نہیں تھے اعلیٰ حضرت اس وقت تک، لوگوں نے حافظ لکھا۔ خطوط جب آتے تو اس میں القابات لکھے جاتے، اس میں ایک لفظ جملہ حافظ بھی لکھا جاتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قرآن لیا، رمضان آ گیا، عصر سے مغرب، یا ایک قول ہے بزرگوں کا کہ مغرب سے عشاء کے درمیان آپ اسے اس ایک پارے کو بغور پڑھ لیتے، اور پھر اسی پارے کو عشاء کی نماز کے بعد تراویح میں سنا دیتے۔ ایک ماہ میں صرف لوگوں کی حسن ظن کی وجہ سے کہ لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں اور میں حافظ نہیں ہوں، میرے امام نے ایک ماہ میں قرآن مجید پورا حفظ کر لیا۔ یہ تو خیر جوانی کی بات ہے، تو 4 سال کی عمر تھے، قرآن پاک پڑھ چکے تھے، اور جب 13 سال، اب جب قرآن بھی پڑھ لیا، علمی گھرانہ ہے، جد اعلیٰ عالم دین، دادا حضور علماء کے امام، امام العلماء رضا علی خان، والد گرامی رئیس المتکلمین کے جب دارالافتاء میں بیٹھے تو کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ فتویٰ دے۔ ایک بہت بڑی شخصیت۔ اب اعلیٰ حضرت نے علم حاصل کرنا شروع کیا، کئی بزرگوں سے علم حاصل کیا، اپنے والد گرامی سے بھی حاصل کیا۔ 13 سال 4 ماہ، میں کہوں گا یہ بھی ہمارے یہاں بچہ ہی ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ آیا، مسئلہ کیا آیا؟ رضاعت کا۔ میں اپنے امام کی بلند و بالا قد کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ اب مسئلہ بھی رضاعت کا ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ ایام شیرگی، جو دودھ پینے کی عمر ہوتی ہے نا بچے کی، اس عمر میں اگر ماں کے علاوہ کسی بھی عورت کا دودھ حلق سے پیٹ میں اتر جائے تو رضاعت قائم ہو جاتی ہے۔ اب وہ مسئلہ بھی سیدھا سیدھا نہیں ہے۔ مسئلہ کیا آیا کہ کیا کسی عورت ماں کے علاوہ کسی بچے کے دودھ پینے کی عمر میں، ایسا نہیں ہے کہ آپ بچے کو 4 سال 5 سال بھی دودھ پلا رہے ہوں تو وہ اس کی تو ایک مدت ہے نا، 2.5 سال، اس میں اگر دودھ کسی اور عورت کا پی لے تو رضاعت قائم ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ آیا کہ اگر منہ کے ذریعے نہیں، ناک کے ذریعے، جہت چینج ہو گئی مسئلے کی، ناک کے ذریعے
اگر کسی بچے کے پیٹ میں حلق سے دودھ کسی اور عورت کا پہنچ جائے تو کیا رضاعت قائم ہوگی؟ میرے امام نے جواب بھی دیا، حوالہ بھی دیا، اور کئی کتابوں سے اس کو ثابت کیا کہ کسی بھی عورت کا ایام شیرگی میں بچے کے پیٹ میں حلق سے نیچے، خواہ وہ منہ کے ذریعے آئے یا ناک کے ذریعے آئے، دودھ پہنچ گیا، رضاعت قائم ہو گئی۔ اب وہ مسئلہ جو ہے وہ امام المتکلمین، رئیس المتکلمین، والد گرامی نقی علی خان کے پاس پہنچا۔ انہوں نے مسئلہ دیکھا اور کہا کس نے لکھا ہے؟ جواب، کہا احمد رضا نے لکھا ہے۔ کہا ان کی مہر بنوا دیں، آج کے بعد دارالافتاء پر احمد رضا بیٹھ کے فتویٰ دیں گے۔ عمر کیا ہے؟ 13 سال 4 ماہ۔ اور تھوڑا اور پیچھے آ جائیں، 6 برس کی عمر ہے۔ کتنی؟ 6 برس۔ 4 سال ہو قرآن پڑھ لیں، 6 سال کی عمر ہو بچہ ہی ہے نا۔ 12 ربیع الاول کا موقع ہے، اور میرے امام نے 12ویں شریف کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے موضوع پر ایک مدلل تقریر ارشاد فرمائی۔ عمر کیا ہے؟ 6 برس۔ اور یہ حقیقت ہے، بندہ جب غور کرتا ہے نا کہ ایسا ہو سکتا ہے تو بے ساختہ ذہن کے کسی دریچے میں یہ بات پہنچتی ہے کہ یقیناً یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، بھائی صحابہ بھی تو ہیں، اولیاء بھی تو ہیں، امام اعظم بھی تو ہیں، غوث اعظم بھی تو ہیں، بڑی بڑی شخصیات، جب ان کے احوال کو پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ تو حضور کے معجزے کا حصہ ہیں۔ ایسی شخصیات، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت۔ شروع میں نے عرض کیا نا کہ حضرت سیدنا وارث علی شاہ صاحب چشتی سلسلے کی ایک شاخ ہے یہ، اور اس کے بانی ہیں اس وارثی سلسلے کے سید وارث علی شاہ صاحب، دیوا شریف، انڈیا میں۔ ان بزرگ نے جب سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علمی مقام کا جائزہ لیا تو فرمایا یہ جو آج ہم اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، یہ اپنے امام کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لقب دیا کس نے ہے۔ یہ حضرت سیدنا سید وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لبوں پر نکلا وہ جملہ ہے کہ احمد رضا اعلیٰ حضرت ہیں، اور ساری دنیا آج اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت ہی کہتی ہے، اور آج بھی اگر کوئی تذکرہ کرے اعلیٰ حضرت تو فوراً امام احمد رضا ہی کی طرف توجہ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت۔ امام اہل سنت ہے کیا؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ شخصیت ہیں جنہیں بڑے بڑے بزرگوں نے مجدد مئت حاضرہ کہا۔ اب مجدد ہوتا کون ہے؟ مجدد وہ ہوتا ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اس کا خلاصہ ہے کہ 100 سال کے سرے پر اللہ ایک شخص کو پیدا فرماتا ہے جو دین پر آئے ہوئے، یہ اپنے لفظوں میں کہتا ہوں، غبار آ گیا ہو، تعلیمات سے لوگ روح گردانی کر چکے ہوں، بگاڑ پیدا ہو گیا ہو، اس وقت اللہ ایک ایسے مرد مجاہد کو پیدا فرماتا ہے جو دین کو تجدید کرتا ہے، مردہ سنتوں کو زندہ کرتا ہے، دین پر آئے ہوئے غبار کو دور کرتا ہے، اور اس کو مجدد کہا جاتا ہے۔ اور میرے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے تو سنیں
1300 ہجری کی بات ہے، پچھلے 114 سال 104 سال پہلے میرے امام کا وصال ہوا، تو سنہ 1300 ہجری مجدد وقت کا زمانہ 100 سال کا ہے، اور علمی کارنامے دیکھے جائیں، آپ کی تصانیف کو دیکھا جائے، علمی کام دیکھا جائے، تو کہا جائے گا کہ قیامت تک جو اہل علم آئیں گے میرے امام ان کے بھی امام ہیں۔ صحیح، یہ دیکھیں آپ، برکت کے لیے میں نے رکھی ہے یہ الامن والالا، یہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک تفریق پیدا کی کہ یہ سنی ہے یہ وہابی ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہر شخص اپنے آپ کو حنفی کہہ رہا تھا، امام اعظم کا ماننے والا، لیکن جب لوگوں کے عقائد و نظریات میں بگاڑ پیدا ہوا، اور یہ آپ اس میں یہ اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ ہے، ایک فتویٰ اور 30 جلدوں پر، تو 30 جلدیں بھی کوئی اتنی چھوٹی چھوٹی نہیں، اتنی موٹی موٹی اتنی بڑی بڑی 30 جلدیں، وہ فتاوی رضویہ ہے۔ امریکہ ہو، افریقہ ہو، کہاں سے دنیا بھر سے لوگ اگر اعتماد کرتے تھے تو بریلی شہر کی چٹائی پر بیٹھا ہوا اس احمد رضا پر لوگ اعتبار کرتے تھے کہ لوگ ان کے پاس اپنے فتوے بھیجتے تھے۔ اور جس نے یہ فتویٰ مانگا تھا نا، وہ اشرف علی تھانوی جو دیوبندی وہابیوں کا امام ہے، اس کا پیر بھائی مولانا کرامت علی، اس نے فتویٰ لکھا کہ ہمارے شہر میں جو درود تاج پڑھا جاتا ہے، کیا ہے وہ؟ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، کہا اس کو پڑھنا شرک ہے۔ کیا رسول کی ساتھ دافع بلا ہے؟ کیا حضور کی ذات دافع البلا ہے، بلاؤں کو دفع کرتی ہے؟ میرے امام نے 300 احادیث سے ثابت کیا کہ حضور کی ذات جو ہے وہ دافع البلا ہے۔ یہ تعصب سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں میں آپ کو، آپ کہیں گے تعصب کی بات ہے، یہ تعصب کی بات نہیں ہے۔ اشرف علی تھانوی کے جو پیر صاحب ہے نا، امداد اللہ مہاجر مکی، ہم ان کو جنتی بھی مانتے ہیں اور رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تعصب سے ہٹ کر بات ہے، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر تعصب نہیں ہے، جو حق پر ہے وہ حق پر ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ جب لوگوں نے اپنی کتابوں میں ایسی بات لکھی جو مقام مصطفیٰ سے ہٹ کر تھی، تو میرے امام کی یہ ذمہ داری تھی، اور میرے امام کے ہاتھ میں وہ قلم تھا، آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اس غلطی کا سد باب کریں۔ میرے امام نے کسی پر کفر کا فتویٰ خود سے نہیں لگایا، بلکہ 33 علماء عرب اور 350 علماء عجم کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ کوئی اگر حضور کے بارے میں ایسا کہے، کوئی حضور کی ذات کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہو، تو ان کے بارے میں آپ اہل علم کا کیا خیال ہے؟ کہا کہ ایسا کہنے والا جو یہ کہے کہ بعد زمانہ نبوی میں اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو حضور کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ لکھے، تو علماء عرب اور عجم نے کہا کہ یہ نظریہ رکھنے والا کافر ہے۔ یا کوئی یہ کہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اس سے بہتر ہے حضور کا خیال جو آیا، نماز میں فساد پیدا ہوا، اس خیال سے بہتر ہے کہ کنواری کنیا کا خیال میں ڈوب جائے، یا گائے یا خر یعنی گدھے کے خیال سے بدتر وہ خیال ہے جس سے نماز میں فساد پیدا ہو، وہ حضور کا۔ کہا یہ تو صریح واضح طور پر گستاخی ہے۔ میرے امام نے اہل علم کو یہ کہا کہ فلاں کتاب میں فلاں شخص نے لکھا ہے، کہا ایسا نظریہ رکھنے والا کفر کرتا ہے، وہ کافر ہے۔ میں ممبر میں بیٹھتا ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ حق بات آپ پر واضح کروں۔ جو اہل علم کا بھی امام ہوں، اس کی کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی۔ اور 100 باتوں کی ایک بات، میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نظریات، آپ دیکھیں اس میں صحابہ کے واقعات موجود ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے، ان سے ثابت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو صحابہ بھی دافع بلا کہتے تھے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں۔ صحابہ بھی کوئی فتویٰ لگائے گا کہ توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے، رسول کی بارگاہ میں کیسے؟ پھر یہی بات کہی جائے گی کہ وہ حضرات و شخصیات ہیں یہ جو ہم سے زیادہ دین کو سمجھنے والے ہیں۔ میرے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام اہل سنت، اہل سنت و جماعت سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر انکار کرے گا تو بڑے بڑے محدثین کی صفوں سے خارج ہو جائے گا وہ۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل دین کی جو روح تھی، جو اصل دین تھا، وہ واضح کیا، اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کی۔ تو اب ہمارے شاہ صاحب کیا خوب فرماتے ہیں کہ احمد رضا چوکیدار ہے خواجہ صاحب کے در کا، احمد رضا چوکیدار ہے مجدد الفسانی کے در کا، احمد رضا چوکیدار ہے داتا علی حجویری کے در کا۔ یہ وہ بزرگان دین ہیں جو اہل سنت و جماعت سے بھی ہے، اور اللہ نے ان کو مقبول کر دیا، ان کو ولایت عطا فرما دی، تو پتہ چلا کہ یہ حق پر ہیں۔ تو ان بڑی بڑی شخصیات کے در کا چوکیدار ہے، جو نظریات ان بزرگوں کے ہیں ان کی چوکیداری احمد رضا کر رہا ہے۔ اور جو چوکیدار ہوتا ہے وہ کسی غلط کو گھسنے نہیں دیتا، اپنی جان پر کھیل جاتا ہے، اپنی جان سے زیادہ گھر والے کی جان کی اہمیت کو سامنے رکھتا ہے، اور کسی غلط چیز کو، غلط بات کو گھسنے نہیں دیتا۔ تو یہ جو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، غوث اعظم ہیں، غریب نواز ہیں، مجدد الفسانی ہے، شیخ احمد سرہندی ہیں، امام ربانی ہے، مخدوم نظامی ہے، یہ صابر کلیری ہے، خواجہ صاحب ہے، داتا صاحب ہیں، ان کے در کا چوکیدار ہے اور محافظ ہے، اور کسی کو ان کی جانب غلط کو غصے نہیں دیتا، اور وہاں سے جو ملتا ہے احمد رضا وہ سامنے پیش کر دیتا ہے۔ احمد رضا یہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت۔ 25 صفر المظفر 1921 عیسوی دنیا سے وصال فرمایا، دن جمعے کا 2:38 بمطابق پاکستان کے لیں 2:08۔ کل میں دارالعلوم جدیہ جو اعلیٰ امام اہل سنت کا ایک عظیم الشان عرس منایا جاتا ہے، وہاں پہ ملک شام سے ایک بزرگ تشریف لائے، ابن العربی محدث کبیر، بہت بڑے محدث گزرے، ان کی شہزادے تشریف لائے گئے تھے، اور وہ عربی میں بیان کر رہے تھے اور اس کا ترجمہ بھی کرنے والے موجود تھے۔ وہ شہزادہ محدث کبیر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑی اہل عرب میں بہت بڑی علمی شخصیت، ان کے بیٹے، ان کی اولاد میں سے، وہ کہتے ہیں ہمارے اسلاف اور بزرگ بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو مجدد بھی مانتے تھے اور ان کو اپنا امام بھی مانتے تھے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ اصل دین کی روح جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے در سے پتہ چلتی ہے، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ الحمدللہ ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں۔ ہم پر ایک لیبل لگایا جاتا ہے جناب یہ تو بریلوی ہیں، اچھا ہمیں کوئی یہ بولے ہمیں اس سے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بولے جناب غیاث آپ تو مکی ہیں، آپ مدنی ہیں، آپ بغدادی ہیں، سیدی مکے سے، مدینے سے، بغداد سے نسبت دی جاتی ہے، تو اسی طرح اگر کوئی کہے کہ جناب آپ بریلوی ہیں تو ہم تو خوش ہوتے ہیں، الحمدللہ اتنے بڑے مجدد وقت سے ہمیں نسبت دی جاتی ہے۔ لیکن دراصل اہل سنت و جماعت جو بزرگوں کا نظریہ ہے، جو غوث اعظم کا نظریہ ہے،
صحابہ کا نظریہ ہے وہ ہم تک پہنچانے والے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت ہیں، اور ان سے روگردانی کرنے والا، اپنے نظریات کو مقدم جاننے والا اور اپنی تشریح اور اپنی تحقیق کو مقدم جاننے والا وہ گمراہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کروڑ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کے مزار پر عنوان پر، اور ان کے فیض سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ سب جتنے مخالفین تھے سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ اللہ تبارک و تعالی سیدی اعلی حضرت کے فیض کو جاری و ساری فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ۔